اسی لیے دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا؟ اللہ کی رحمت سے دور۔ جب آپ کسی کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہاں تک فرمایا ہے کہ تم نے عدل و انصاف کے لیے کھڑے ہونا ہے، خواہ تمہیں اپنے خلاف گواہی دینی پڑ جائے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینی پڑ جائے، تم نے انصاف کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے اسے کھولا کہ حکمران اپنی رعایا کے اوپر نگہبان ہے، اگر اس نے انصاف نہ کیا تو اس سے پوچھا جائے گا۔ ایک خاوند اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر نگہبان ہے، ایک عورت اپنے خاوند کے مال اور اس کے بچوں کے اوپر نگہبان ہے۔ بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ بدترین گڈریا وہ ہے، جس طرح گڈریا ہوتا ہے نا بھیڑوں کو سنبھالنے کے لیے، بدترین گڈریا وہ ہے جو کسی قوم کا حکمران ہو، اگر اس نے انصاف نہ کیا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ جی، ان لوگوں کو صرف فیسلٹیز اویل کرنے کا شوق ہوتا ہے، انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جتنی بڑی پوسٹوں پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں انہوں نے اپنے اوپر جہنم واجب کروا لی ہوئی ہے۔ اگر یہ گمنامی کی زندگی مر جاتے ہیں نا کسی فٹ پاتھ کے اوپر تو شاید ان کے کو بچنے کے چانسز تھے۔ جو لیڈرشپ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اگر وہ انصاف نہیں کر رہا اور اس کے نیچے لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اس نے اپنے اوپر جہنم پکی کروا لی ہے۔ ہاں اگر انصاف کرتا ہے تو وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا قیامت کے دن، جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے پہلے نمبر پہ وہ شخص ہے جو عادل حکمران ہے۔ وہ پھر فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن یہ فضائل تبھی حاصل ہوں گے جب اپنے معاملات کو آپ صحیح طریقے سے لے کے چلیں گے۔ اور اس میں آپ صرف بڑوں کو، حکمرانوں کو سنگل آؤٹ نہ کریں، ہر مسلمان کے لیے ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ کیا یہ لوگ پسند کریں گے کہ ان کے بچوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہو؟ جو دوسروں کے بچوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور گونگے شیطان بنے رہتے ہیں۔ ہمارا دین تو ہمیں یہ سکھاتا تھا کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یعنی اس میں فرمایا کہ باہمی اخوت، محبت اور بھائی چارے میں ایک جسم کی مانند ہے۔ اور مسلم میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ اگر آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کر کے رات جاگ کے کاٹتا ہے۔ یہ حالت ہونی چاہیے ایک مسلمان کی، اور یہاں مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ اسی لیے صحیح بخاری میں حدیث ہے، جس نے کسی بندے کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ کسی بھی اعتبار سے حقوق العباد کا کرنا ہے وہ دنیا میں کر لے، کیونکہ آخرت میں پھر نیکیاں دینی پڑیں گی۔ ہاں، اور اس کو سپورٹو وہ جو مسلم کی حدیث ہے وہ اتنی رقت انگیز حدیث ہے، میں جتنی دفعہ اسے بیان کرتا ہوں کانپ اٹھتا ہوں۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم تو مفلس اور غریب اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا کوئی مال و متاع نہ ہو، درہم اور دینار نہ ہو، کوئی دولت نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو قیامت والے دن اس حال میں آیا کہ اس کے نامہ اعمال میں پہاڑوں کے برابر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی نیکیاں ہوں گی، یعنی یہ سارے مذہبی قسم کے لوگ، لیکن اس حال میں آیا کہ دنیا میں کسی کو گالی دی، کسی کو مارا پیٹا، کسی کا خون بہایا، کسی کو ذہنی ٹینشن دی،
وہ سارے کے سارے حقوق العباد کے معاملات نبی علیہ السلام نے گنوائے. فرمایا کہ سب کے سب لوگ پھر قیامت والے دن اللہ کے حضور انصاف کے لیے جب حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ آج تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کی نیکیوں میں سے لے کے جاؤ. جس قدر اس نے دنیا میں تکلیف دی تھی نا، اس اعتبار سے اس کی نیکیاں لو. حتیٰ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا نام اعمال خالی ہو جائے گا. ہاں جی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جس کے اوپر یہ لوگ اتراتے ہیں، حرام خوریاں کرتے ہیں، ملاوٹ والا مال بیچتے ہیں، اور رمضان شریف میں خانہ کعبہ شریف کے صحن میں مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کی پہلی بکنگ کروائی ہوئی ہوتی ہے. لعنت ہے تمہارے روزوں اور نمازوں کے اوپر اگر تم حرام خوریاں کر رہے ہو تو، دھوکہ دے رہے ہو. پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی نیکیاں خالی ہو جائیں گی. ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جنہوں نے بدلہ لینا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب تو یہ ختم ہو گیا، اب اس طرح کرو کہ تمہارے گناہ اس کے نامہ مال میں ڈالے جائیں گے. سرکار یہ صحیح مسلم شریف ہے، مولانا شریف نہیں ہے. اور پھر اسے اوندھا منہ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. والعیاذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار. آمین.